جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر کے ارشاد فرمایا۔ اب ذرا انٹرپریٹیشن سنیے گا، اس کی وضاحت سنیے گا۔ فرماتے خدا کی قسم مہمانوں کا حشر نہ تو پیروں پر ہوگا اور نہ ہی انہیں ہانکا جائے گا، بلکہ ان کے لیے جنتی اونٹنیاں لائی جائیں گی جن کی مثل مخلوق نے نہ دیکھی ہوگی۔ اونٹنیوں پر سونے کے کجاوے ہوں گے، سونے کی کاٹھی ہوگی اور ان کی لگامیں زبرجد یعنی قیمتی پتھر کی ہوں گی۔ وہ ان پر سوار ہوں گے حتیٰ کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ کیسا پروٹوکول ہوگا کہ لوگ پریشان ہوں گے اور یہ اللہ کے مہمان جنتی سواریوں پر جنت کی طرف جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 گروہوں یعنی گروپس کی صورت میں لوگوں کا حشر ہوگا، ایک رغبت رکھنے والوں اور ڈرنے والوں کا، دوسرا گروہ ان لوگوں کا جو اونٹوں پر 2 3 4 اور 10 تک سوار ہوں گے، باقی تیسرے گروہ کو، تھرڈ گروہ کو آگ اکٹھا کرے گی جہاں وہ لوگ دن گزاریں گے، آگ ان کے ساتھ دن گزارے گی، جہاں وہ رات گزاریں گے آگ بھی ان کے ساتھ وہیں رات گزارے گی۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا حشر چوپایوں پر ہوگا، وہ ان پر سوار ہو کر محشر تک پہنچیں گے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اسی ہسٹوریکل اونٹنی پر بٹھایا جائے گا جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں مجھے براق پر اٹھایا جائے گا اور میرے دونوں بیٹے سبحان اللہ امام حسن اور امام حسین دونوں جنتی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے۔ حضرت بلال بھی جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر صرف اذان اور 2 برحق شہادتیں دیتے آئیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو اگلے پچھلے ایمان والے ان کے ساتھ گواہی دیں گے۔ چنانچہ جس نے دنیا میں اس گواہی کو قبول کیا تھا اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی، اور جس نے دنیا میں اسے جھٹلایا تھا اس کی قبول نہیں کی جائے گی۔ ناظرین یہ تو تھا خاص لوگوں کا احوال، کتنا خوبصورت احوال ہے کہ وہاں بھی وہ امن میں ہوں گے، چین میں ہوں گے، سواریوں پر ہوں گے۔ مگر عام مسلمانوں کا بھی قیامت کے دن استقبال ہوگا۔ حضرت سیدنا عمرو بن قیس ملائی رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ مسلمان جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل اور بہترین خوشبو کی صورت میں ہوگا، اسے ویلکم کرے گا اور اس سے پوچھے گا تو مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ کہے گا نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری بو کو معطر اور صورت کو بڑا حسین بنایا ہے۔ وہ کہے گا دنیا میں بھی تم اسی طرح تھے، میں تمہارا نیک عمل ہوں، جب تک تم دنیا میں رہے میں تم پر سوار رہا، آج کے دن تم مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ جبکہ جو غیر مسلم ہوگا، نان بلیور ہوں گے، ان کا عمل اس کا استقبال بدترین صورت اور سخت بدبو کے ساتھ کرے گا اور پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کافر کہے گا نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ اللہ کریم نے تمہیں بدصورت بنایا اور تمہاری بو کو انتہائی بدبودار بنایا۔ وہ کہے گا تم بھی دنیا میں ایسے ہی تھے، میں تمہارا برا عمل ہوں، دنیا میں تم مجھ پر سوار رہے، آج میں تم پر سوار ہوں گا۔